اللہ اکبر. کب فتنہ پیدا ہوا پتہ ہے آپ کو؟ حضرات صحابہ کرام موجود ہیں. پہلی صدی ہجری صحابہ کرام ابھی زندہ ہیں. ان کی زندگی میں بھی، ان کی زندگی ہی میں تقدیروں کے منکرین پیدا ہو گئے، تقدیروں کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے. اور کون تھے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ تھے. لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، محمد الرسول اللہ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ لوگ تھے جو تقدیروں کا انکار کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر تک جس کی خبر پہنچی، عبداللہ ابن عمر نے کہا ان سے کہہ دو کہ یہ کلمہ پڑھ کے بھی کافر ہے. کلمہ پڑھ کے بھی کیا ہے؟ جو تقدیر کا انکار کرے، جو تقدیر کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ کافر ہے. وہ لاکھ کلمہ پڑھے، لاکھ تقوی طہارت کی بات کرے، کیونکہ ایمان کا ایک اہم بنیادی رکن ہے. تو جس طرح پورے ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالآخرہ، اور چھٹا رکن ایمان بالقدر ہے، جس طرح ایک سب کو مان کر کے صرف ایک کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح سے میرے عزیز سب کا انکار کرنا بھی، جس طرح سب کا انکار کرنا کفر ہے، اسی طرح ایک ایمان کے جز کا بھی یا ایک ایمان کے رکن کا بھی انکار کرنا یہ بھی کفر ہے. تو امت مسلمہ کے اندر ایمان بالقدر، تقدیر کے اوپر ایمان لانے کے تعلق سے دو فرقے خاص طور سے پیدا ہوئے، اور ایک تیسرا فرقہ پیدا ہوا بیچ کا. ایک فرقہ قدریہ فرقہ کہلاتا تھا. قدریہ فرقہ وہ فرقہ تھا جو یہ کہتا تھا کہ تقدیر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی انسان کے جو اعمال ہیں یہ انسان خود اس عمل کا خالق ہے. کوئی کام جو انسان کرتا ہے وہ اس کو پیدا کرتا ہے، خود ہی اس کا خالق ہے. خیر اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ آگے بتلاؤں گا، ابھی فی الحال یہ چیز رکھیں. تو ایک فرقہ قدریہ کا نکلا جس نے تقدیر کا انکار کیا. دوسرا فرقہ جبریہ کا نکلا. جبریہ فرقہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تقدیر وغیرہ تو اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ نے شر پیدا کیے، اللہ نے خیر پیدا کیے، اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، ہم تو مجبور محض ہیں، ہماری نہ کوئی چاہت ہے، نہ ہماری کوئی منشا ہے، نہ ہمارا کوئی اختیار ہے، نہ ہمارا کوئی اقتدار ہے، بلکہ اللہ جو چاہتا ہے ہم سے کرواتا ہے. ہم چوری بھی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا سے کرتے ہیں، استغفر اللہ. ہم زنا بھی کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی رضا مندی ہے، اللہ کا ارادہ ہے. اس طرح سے اس فرقے نے بھی گمراہیت اختیار کی، اور اس فرقے میں جاد ابن درہم، صفوان ابن معطل جو معتزلہ وغیرہ، اب پوری تفصیلات ہیں. بہرحال یہ ایک علمی بحث بھی ہے اور ایک خشک بحث ہے، لیکن میں ان علمی منہ شگافیوں کو آپ کے سامنے نہیں ذکر کرنا چاہتا. موٹی موٹی جو ضابطے اور اصول کی باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. آئیے ہم اہل سنت والجماعت کا تقدیر کے تعلق سے کیا ایمان ہے اور کیا عقیدہ ہونا چاہیے، سلف کا، صالحین کا اس تعلق سے ائمہ کا کیا ایمان اور عقیدہ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں. ہم مسلمان بحیثیت مسلمان یعنی اہل السنہ والجماعہ، کتاب و سنت کے حاملین، ہمارا ایمان اور عقیدہ تقدیر کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ وحدہ لا شریک کے علم اور اللہ وحدہ لا شریک کے انداز کے بغیر کائنات کی کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر یہ چاند، یہ ستارے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے علم اور اپنے اندازے سے پیدا فرمایا. چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی سے بڑی مخلوق ہو، حتیٰ کہ بندوں کے جو اختیاری اعمال ہیں، کام ہیں، افعال ہیں جو وہ کرتے ہیں اپنے اختیار سے، جو وہ کرتے ہیں، اس کا بھی خالق اللہ عز و جل ہے. اس کا بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے. اس کی مشیت اور اس کی حکمت کے سب تابع ہیں. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو نہیں چاہتا ہے نہیں کرتا ہے. سب اللہ وحدہ لا شریک. اس کائنات کسی بھی کام سے رکنے اور کرنے کی طاقت جو بندے کو ملتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے. یہ ہم اہل السنہ والجماعہ کا ایمان اور عقیدہ ہے. اس کی دلیل اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر. اے لوگو ہم نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہر چیز کو ہم نے اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے. اسی جگہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک جگہ اور فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں. اللہ فرماتا ہے ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم ان کو معلوم اندازے کے مطابق دنیا کے اندر اتارتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں. اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے ایک اور ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ.
یعنی اے لوگوں تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی دکھ یا پریشانی آتی ہے، وہ سب اللہ کے حکم سے آتی ہے، سب کچھ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ وحدہ لا شریک نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، وہ اللہ وہ ہے جس کے پاس غیب کی کنجیاں اور چابیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، اللہ کے سوا اس کا علم کسی کو نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو خشکی اور تری کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی بھی پتا جو زمین کے اوپر سوکھ کر کے گرتا ہے اللہ کو اس کا علم ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کی تاریکیوں میں جو دانہ موجود ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، خشک ہو یا تر ہو، جو بھی چیزیں موجود ہیں، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہ سب کی سب چیزیں کتاب مبین کھلی ہوئی کتاب کے اندر اللہ کے ہاں موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں، مقدر۔ یہ آیات ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی چیزیں ہیں، ہم ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، حشرات الارض ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، شمس و قمر ہو، چاند ہو، سورج ہو، جو کچھ بھی ہے سب اللہ وحدہ لا شریک کے تابع ہیں، سب اللہ وحدہ لا شریک کی حکمت اور اس کی مشیت اور اس کی ارادے اور اس کے عدل اور اس کی رحمت کے تابع ہیں، اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعلق سے ایک بڑی پیاری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، اے لوگو تمہاری جو جب تخلیق ہوتی ہے، جب تم پیدا کیے جاتے ہو، تو تمہارا جو نطفہ ہے تمہارے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک اللہ تبارک تعالیٰ جمع فرماتا ہے۔ 40 دن تک وہ نطفہ پیٹ میں ہوتا ہے۔ ثم یکون علقہ مثل ذلك، پھر اسی 40 دن کے اندر یعنی 40 دن کے بعد وہ جو پانی ماں کے رحم میں جاتا ہے وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، خون کا وہ لوتھڑا بنتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلك، پھر 40 دن کے بعد میں خون کا وہ لوتھڑا گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ثم یرسل الیہ الملک، کتنے 40 3 40 میں ہو گئے، ان 3 40 کو جوڑیں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 4 مہینے ہوتے ہیں، اور آج سائنس نے اسی کو ثابت کیا ہے کہ 4 مہینے میں نطفہ ٹھہر جاتا ہے۔ 4 مہینے تک ڈاکٹر ایک عورت کو زیادہ بوجھ اٹھانا، زیادہ تیز چلنے کا حکم نہیں دیتا۔ 4 مہینے کے بعد جب وہ نطفہ خون سے گوشت کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو خلاص یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب یہ نطفہ ٹھہر گیا ہے، انشاءاللہ اب کچھ دن انتظار کرو، چاند جیسا بچہ یا بچی ضرور پیدا ہو۔ دیکھیں اس امی نے، اس ان پڑھ رسول نے، اس معلم کائنات نے آج سے 1400 برس پہلے کس طرح سے یہ نبی کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور یہ کائنات کے لوگ، یہ جو سائنسداں اپنے آپ کو کہتے ہیں ڈاکٹر، یہ لوگ جو کفار ہیں، جو ریسرچ کرتے ہیں، لیکن یہ بھی تو سوچو ہدایت سب کو نہیں ملتی ہے، خوش نصیبوں کو ملتی۔ یہ خود ریسرچ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، لیکن انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ جو دولت ہے ہدایت کی، ہر کس و ناقص کو نہیں ملتی۔ میاں ابو طالب جیسا محبت کرنے والا چچا کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا، نہ ہوگا، لیکن اللہ نے ہدایت نہ دینا چاہی تو وہ کفر کی حالت میں مر گیا اور جہنم میں اس کے پیروں میں آگ کے جوتے پہنائے گئے، جس کی وجہ سے اس کے شعلے اس کی کھوپڑیوں سے نکل رہے ہیں۔ ہدایت یہ بہت بڑا جوہر ہے، بہت بڑا گوہر ہے۔ اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے بندوں کو 17 نمازوں میں اس نے ہمیشہ یہ ضروری قرار دیا ہے کہ تم بار بار اپنے رب سے ہدایت طلب کیا کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، طلب کیا کرو۔ دعا کے الفاظ رب نے ہمیں سکھلائے ہیں، بخشے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ چلو فلاں حضرت سے بیعت ہو گئے ہدایت مل گئی۔
ایسے نہیں ہوتا. ہدایت یہ اللہ وحدہ لا شریک عطا فرماتا ہے. یہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ صحیح سمجھ اور قرآن و سنت کی رہنمائی عطا فرما دے. اور جو لوگوں کے ذہنوں میں بات نہیں آتی اللہ ان سے نپٹے گا. بہرحال عرض کر رہا تھا میں یہ جو ریسرچ کرتے ہیں بڑے بڑے فلاسفر ہیں, سائنسداں ہیں, لیکن انہیں ہدایت نہیں ملی ہے. پڑھتے ہیں بس, ریسرچ کرتے ہیں, اپنے علم کے اندر اضافہ کرتے ہیں, لیکن وہ علم جو انہیں اللہ سے قریب کرنے والا ہو, وہ علم جو اسے مکتی دینے والا ہو, وہ شکشا جو انہیں اس جہنم سے نجات دینے والی ہو, اس کا علم ان کو نہیں ہوتا. تو میرے عزیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر 40 دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یرسل الیہ الملک فینفخ فیہ الروح. پھر 40 دن کے بعد فرشتہ آتا ہے, اللہ بھیجتا ہے, تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے, اور 4 مہینے کے بعد ہی پیٹ میں ہلنا ڈلنا شروع ہو جاتا ہے. ماں کو محسوس ہو جاتا ہے, جب وہ سوتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی غیر مرئی اندیکھی چیز ہے جو اس تاریک نہا خانے میں حرکت کر رہی ہے. اللہ یہ رب کی واللہ بتا رہا ہوں, اگر اس حقیقت پہ غور کریں نا, 3 پردے ہیں, 3 پردوں کی تاریکیوں میں وہ بچہ رہتا ہے. 3 پردے, نہ ہوا جا رہی نہ کچھ, وہ اندر کس طرح سے رب ذوالجلال اسے روزی دیتا ہے کہ نکلتے ہی چلانا شروع کرتا ہے, اور جب دودھ ڈال دو تو خاموش ہو جاتا ہے. اندر رہتا ہے تو نہ چیخ نکلتی, نہ پکار, نہ کچھ, لیکن جیسے وہ باہر نکلتا ہے سب کچھ اس کا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت سچ, اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور یہ تقدیر ہے, یہ بتاؤں آپ کو, اور یہ وہ تقدیر ہے جس کے اوپر دنیا کے کسی انسان کا کنٹرول نہیں ہے, بس نہیں ہے. چاہے وہ کافر ہو یا مومن ہو, مسلمان ہو, اسے اس تقدیر پر جبرن کرہن پسند ناپسند پر ایمان لانا ہی پڑتا ہے. ایمان رکھتے ہیں یہ وہ تقدیر ہے. میں بتاؤں گا تقدیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. اس میں وہ ایمان رکھتے ہیں, لیکن مجبور ہو کر کے ایمان رکھتے ہیں, ان کے کنٹرول میں, ان کے بس میں نہیں. الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ فرشتہ اس کے اندر روح پھونکتا ہے, وَيُؤْمَرْ, پھر رب آواز دیتا ہے اس فرشتے کو, حکم عطا فرماتا ہے کہ اس کے مقدر میں 4 چیزیں لکھ دو. وہیں پر 4 چیزیں لکھ دو. کیا کیا چیزیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کی روزیاں لکھی جاتی کہ یہ اتنے برس میں کتنا کھائے گا, کتنا پیے گا, اس کی روزیاں وہ مقدر ہو جاتی. وَأَجَلِهِ, اور اس کا اجل یعنی اس کی آخری جو زندگی کا آخری دن ہے, کب وہ مرے گا, وہ اس کو لکھا جاتا ہے. وَعَمَلِهِ, اور اس کا عمل لکھا جاتا ہے کہ اس کا عمل کیسا ہوگا, اچھے عمل والا ہوگا یا برا عمل والا ہوگا. وَشَقِيٍّ وَسَعِيدٍ, بدبخت ہوگا یا خوش نصیب ہوگا. یہ 4 چیزیں وہاں پہ لکھ دی جاتی ہیں, مقدر میں یہ وہی لکھ دی جاتی ہیں. روح پھونکتے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ, قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع. قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تم میں کا ایک آدمی زندگی بھر جنت کا جیسا عمل کرتا ہے, جنتیوں جیسا عمل کرتا ہے, یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ, تو وہ اللہ کی مقدر کی ہوئی چیز سبقت لے جاتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ, اور وہ ایک لمحے میں جہنم والا عمل کر لیتا ہے. فَيَدْخُلُهَا, اور اسے اللہ جہنم میں ڈال دیتا ہے. أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا, اور تم میں کا کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو زندگی بھر جنت کا عمل کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. اس کے اوپر وہ مقدر, اس کا جنت میں لکھا, جنت ہی اس کا مقدر لکھا ہوتا, اللہ اسے جنت میں ڈال دیتا. تو یہ چیز لکھی ہوئی ہے. یہاں پر آپ کے ذہن و دماغ میں بہت سارے شکوک پیدا ہوتے ہوں گے, اور انہی شکوک کو, انہی ڈاؤٹس کو ختم
کرنے کے لیے، رفع کرنے کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے، اور اس کا جواب میں خود سے نہیں دوں گا، بلکہ سب کا جواب ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ